یار جو بیٹی والے ہیں وہ احساس کریں گے. تم پردیس سے واپس آتے ہو, سب سو جاتے ہیں, بیٹیاں جاگتی رہتی ہیں. اگر تم رات کو آتے ہو, کہتی ہے ابا ٹھہر جا, گرم روٹی بنا دیتی ہوں. اگر بیٹی کتنی غریب کیوں نہ ہو, باپ پردیس سے آتا ہے, بیٹیاں چولہے جلا دیا کرتی ہیں. میرا باپ ہے ٹھنڈا کھانا نہیں کھلانا ہے, میرا باپ ہے ٹھنڈی روٹی نہیں کھلانا ہے. یہ بیٹیوں کے رشتے باپ سے ہوتے ہیں. خدا کا واسطہ کبھی بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھنا, بیٹیوں کو کمتر نہ سمجھنا. جو قربانیاں بیٹیاں دے جاتی ہیں وہ کبھی بیٹے نہیں دیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. تحیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ, بیٹی میرے پیر دباتی ہے, اتنا پیار مجھ سے کرتی تھی, آقا میرے سینے میں پیار جاگنے لگا, اتنا پیار جاگا کہ میں اس سے محبت کرنے لگ گیا. اب آقا کبھی بیٹی کو کندھے پہ بٹھاتا, کبھی سینے سے لگاتا. ایک دن بیٹی کہنے لگی ابا مجھے کبھی میلے لے کے جا, کبھی بازار دکھا. کہتے یا رسول اللہ میری بیٹی کے اصرار تھے. اللہ اکبر. کہتے ایک دن مارکیٹ میں تھا, بازار میں تھا, کسی نے کہا تحیہ, کہا جی, کہا ٹھہر تو صحیح, کتنا بڑا چالاک ہے تو, اپنی بیٹی کو بچا کے ہماری بیٹیاں قتل کر کے کتنے سکون سے جی رہا ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب حضور اتنا تانا دیا نا, میں برداشت نہ کر سکا, گھر آیا, شام کا انتظار کرنے لگا. جب رات آئی نا, میری بیٹی اپنی ماں کے آنچل تلے سوئی تھی. میں نے رات کو اٹھ کے آہستہ سے آنچل اٹھایا, جیسی ماں کی گود سے بیٹی کو ہٹایا, وہ کچھ کہنا چاہتی تھی, میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. یا رسول اللہ, میں نے اسے بولنے نہ دیا, اسی حالت میں بستی کے باہر لایا. بچی کہنے لگی ابا کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا بیٹی دعوت میں جانا ہے. بچی ساتھ چل رہی ہے. یا رسول اللہ, میں ننگے پیر تک پتھر پیر میں لگا, خون بہنے لگا. بیٹی نے کہا بابا تیرے پیر سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا بیٹی کوئی بات نہیں. اس نے کہا بابا جس روٹی کے لیے باپ کے پیر کا خون بہانا پڑے, ہمیں وہ روٹی نہیں چاہیے. بابا لوٹ چلو. کہا لیکن آقا میرے چل پہ جنون سوار تھا, میں نہیں پلٹا. آگے بڑھا, جنگل آ گیا, سورج نکل آیا, ریتیلی وادی تھی. میں نے مٹی ہٹائی. بیٹی کہنے لگی ابا کیا کر رہے ہو؟ کہا بیٹی کھیلنا ہے. میری بیٹی بھی ساتھ لگ گئی, وہ مٹی ہٹاتی جاتی, میں بھی مٹی ہٹاتا. کہتے یا رسول اللہ, آج بھی وہ قیامت بھرے اس کے لمحے یاد آتے ہیں. کون سے تحیہ؟ کہا آقا جب ماتھے پہ پسینہ آیا, اپنے دوپٹے سے اس نے میرا پسینہ صاف کیا. یا رسول اللہ, بیٹی نہیں جانتی تھی یہ کھلونا نہیں ہے, میری موت کا کھڑا کھٹ رہا ہے. بیٹی کو خیال تک نہ تھا مجھے اسی میں دفن کیا جائے گا. یا رسول اللہ, گڈھا کھد کے تیار ہوا. میں نے بچی کو قریب بلایا, بچی آ کے میرے چہرے کو دیکھنے لگی. اب باپ کیا کرے گا؟ تو میں نے بیٹی کو دھکا دیا, بیٹی گڈھے کے اندر گئی. کہتے بیٹی مجھے دیکھ کے مسکراتی رہی, وہ سوچ رہی تھی یہ کھیل رہا ہے, لیکن یا رسول اللہ میں کھیل نہیں رہا تھا. میں نے مٹی ڈالنا شروع کی, بیٹی مسکراتی رہی. یا رسول اللہ, مٹی پڑتے پڑتے سینے تک آ جاتی ہے. اتنا جملہ کہا تحیہ کلبی کی زبان کانپ جاتی ہے, ہونٹ بند ہو جاتے ہیں. آقا کہتے تحیہ پھر کیا کیا؟ کہتے آقا ہمت نہیں ہو رہی ہے, کیسے بتاؤں؟ کہتے بتانا پھر کیا کیا؟ کہتے آقا جب سینے تک مٹی آ گئی, بچی کا دم گھٹنے لگا. کہتی ہے ابا اب بس ہاتھ روک لے, مٹی نہ ڈال, اب سانس نہیں آ رہا ہے, دم گھٹنے لگا ہے. آقا جب بچی نے اتنا کہا, میں نے ہاتھ نہیں روکے, بچی کے مٹی گلے تک آ گئی. بچی کو یہ لگا کہ میں اس کو بچاؤں گا نہیں, ہاتھ نہیں روکوں گا. اس نے کہا اچھا ایک بات بتا بابا, مجھے مارنا چاہتا ہے, قتل کرنا چاہتا ہے. بچی نے کہا تھا اے میرے باپ, مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے, کوئی شکایت نہیں ہے, بس اتنا بتا دے ابا مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی, یا میری عادت اچھی نہیں لگی, یا تجھے لگتا ہے میں تجھ پہ بوجھ بن جاؤں گی؟ اے میرے باپ, تجھے لگتا ہے میں کھلونے مانگوں گی؟ اگر تجھے یہ لگتا ہے میں تیرے اوپر بوجھ بنوں گی تو میرے باپ تیری بیٹی وعدہ کرتی ہے یہاں سے نکال لے, مجھے موت نہ دے, مجھے نکال کے چھوڑ دے, میں کسی غریب کے چھپر میں گزارا کر لوں گی, کبھی تیرے سامنے نہیں آؤں گی. اے میرے باپ, اگر تجھے میری صورت اچھی نہیں لگی تو میرے باپ مجھے نکال دے, کبھی تیری نظروں کے سامنے نہیں آؤں گی. اے میرے باپ, اگر تجھے لگتا ہے میں تجھ سے روٹی کا سوال کروں گی, ساری زندگی فاقے سے کاٹ دوں گی, لیکن روٹی نہیں مانگوں گی. اے میرے باپ مجھے نکال لے. جب بولتے ہیں میں نے نہیں روکا ہاتھ, اس نے کہا تھا باپ اگر قتل ہی کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا بتا تیری بیٹی کا قصور کیا ہے, میری خطا کیا ہے؟ کہتے آقا, اس نے اتنے جملے کہے
لگے میں نے مٹی ڈالنا شروع کی بچی نے ہاتھ اٹھا دیے آسمان کی طرف نگاہ گئی ہوٹ ہلنے لگے میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہی ہے کہیں بددعا تو نہیں کر رہی ہے کہتے میں نے کان قریب کیے تو وہ کہہ رہی تھی اے میرے مالک بتا تو صحیح ہم نے سنا کہ کوئی طرح محبوب آئے گا وہ آئے گا تو بیٹیوں کو زندگی ملے گی اے میرے پروردگار اگر بیٹیوں کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے تو زندگی کیوں دے رہا ہے اور اگر زندگی دے رہا ہے تو بتا بچانے والا کب آئے گا آقا کہتے ہیں اسی بچی کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے 12ویں تاریخ کو عبداللہ کے آنگن میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ محمد رسول اللہ کا اعلان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت عظمت مصطفیٰ کانفرنس آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد دلدار کی آمد پیارے کی آمد مدنی کی آمد مکی کی آمد علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ سرزمین سیل پور نعرہ تکبیر بہت خوب حضرت واہ 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 پھر تاریخ پڑھی بہت اچھے حضور آئے بیٹی ہو میری بیٹی اگر کوئی کتا تجھے گاڑی کا لالچ دے سونے کا لالچ دے لات مار دینا کہہ دینا تو اتنا نہیں دے سکتا جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا اتنا نہیں دے سکتا کوئی بھی جتنا ہمیں ہمارے نبی نے دیا پھر حضور نے 40 سالہ زندگی گزاری 25 سال کی عمر میں میرے نبی نے بیوہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا بیوہ سے نکاح کیا اور 25 سال گزارے بیوہ کے ساتھ کتنے سال زور سے کتنے 25 سال ایک بیوہ کے ساتھ گزارے اور نکاح کر کے میرے حضور نے بتایا تھا لوگوں بیوائیں چتا پہ جلنے کے لیے نہیں ہوتی ہیں بیواؤں کو بھی جینے کا حق ہوتا ہے اور ایسا قسم خدا کی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آپ ذات دیکھیں 25 سال حضور کے ساتھ گزارے 40 سال میں نہ جب اعلان نبوت کیا اور حضور کانپتے ہوئے گھر آئے کانپتے ہوئے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کیا ہوا آپ نے کہا زملونی خدیجہ جلدی چادر اڑا مجھے ڈر لگ رہا ہے کس بات کا ڈر کہا میں نے آج وہ دیکھا جو کبھی نہیں دیکھا تو حضرت خدیجہ کے جملے کیا تھے حضرت خدیجہ نے کہا تھا میرے محبوب آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا آپ کو کچھ نہیں ہو سکتا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ یتیموں کا سہارا ہے بیواؤں کا آسرا حضور آپ جن کے گھر میں کچھ نہیں ہوتا ان کے گھر آپ وہ چولہے چلاتے آپ کو کچھ نہیں ہوگا پتہ چلا جو یتیموں کے سہارے ہوتے کبھی انہیں کچھ نہیں ہوتا جو غریبوں کے سہارے ہوتے ہیں انہیں کبھی کچھ نہیں ہوتا کبھی تم نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کبھی کسی غریب کو چادر اڑائی ہم تو اگر اجتماعی نکاح بھی کرتے تو پہلے تماشے بناتے تماشے بناتے ایک دن اخبار دیکھا میں نے کہ یہاں پہ 300 جوڑوں کے نکاح ہوئے اخبار دیکھا قسم سے دولے لائن میں بیٹھے تھے لیکن دولہ کوئی نہیں لگ رہا تھا سارے جنازے لگ رہے تھے ہاں سارے کیا لگ رہے تھے بولو جنازے لگ رہے تھے اس کی وجہ بتاؤں زندگی میں 2 موقع ہوتے جن 2 موقعوں پہ سب کی نظر ایک ہی بندے کی طرف ہوتی ہے ہاں ایک تب جب بندہ دولہ بنا اور ایک تب جب بندہ میت بنا مسحری پہ لیٹے ان 2 وقتوں میں آپ نے 300 دولہ کرسیوں پہ بٹھائے پھر فوٹو لیے غیرت سے سب کی نظریں جھکی تھی سب کی نظریں جھکی تھی اور احساس تھا دل میں احساس یہ تھا کہ کاش ہمارے پاس بھی دولت ہوتی تو آج ان امیروں کے شوق کا تماشا نہ بنتے ہاں ان کے شوق کا تماشا نہ بنتے ان کی شہرت کا سبب نہ بنتے ایک آج کے امیر ہیں جو دیتے ہیں تو ذلیل کرتے ہیں ایک کل کے امیر تاریخ پڑھ نام ہے حضرت عائشہ صدیقہ سبحان اللہ آپ نے اپنے بھانجے حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے کو بلایا فرمایا یہ لے
فلاں گھر میں چلا جا. اتنا غریب رہتا ہے کہ اس کے گھر میں کچھ نہیں ہے کھانے. کہ یہ لے جا کے اس کے گھر میں رکھ دینا, ہاتھ میں مت دینا, رکھ دینا, نام بھی مت بتانا. گئے, رکھ کے آ کے کہنے لگے خالہ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا؟ یہ بتاؤ نام کیوں منع کیا تھا؟ فرمانے لگے بیٹے تم نہیں جانتے اگر کوئی بندہ کسی پہ احسان کر دے تو کل اگر کوئی اپنی محسن کی گلیوں سے گزرے تو نظریں جھکا کے گزرتا ہے, کیونکہ منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے کہ اگر تو نام بتا دیتا تو کل اگر وہ خدیجہ کی گلی سے, عائشہ کی گلی سے گزرتا تو نظر جھکا کے گزرتا. کہنے لگے یہ تو سمجھ میں آ گیا, لیکن آپ نے ہاتھ میں کیوں نہیں دینے دیا, نیچے کیوں رکھوایا؟ فرمانے لگی بیٹے نہیں جانتے ہمیشہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے, لینے والا ہاتھ نیچے, زور سے لینے والا ہاتھ نیچے. بات سمجھ رہے نا, سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا بھائی, جی سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. لینے والا ہاتھ نیچے, دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا. ام المومنین کہتی ہیں اگر تم جا کے دیتے تو اس کا ہاتھ نیچے ہو جاتا, تمہارا ہاتھ اوپر ہو جاتا. اور عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا ہاتھ نیچے ہو جائے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, واہ واہ واہ. عائشہ یہ نہیں چاہتی کہ میرا ہاتھ کبھی نیچے ہو, میری وجہ سے کسی کا ہاتھ نیچے ہو جائے. اب ذرا بتا جو چادر ڈال کے کسی کو ذلیل کرتے ہیں وہ کون سا منہ حضور کو دکھائیں گے؟ جو جہیز کے نام پہ کسی کو ذلیل کرتے ہیں وہ کون سا نام منہ حضور کو دکھائیں گے؟ جو سہرے کے نام پہ کسی کی عزتیں اچھالتے ہیں وہ کون سا چہرہ حضور کو دکھائیں گے؟ اور تم سے بھی گزارش ہے کسی کتے کے دروازے پہ مت جانا, یہ دیں گے تو ذلیل کریں گے. اگر جانا ہو تو اس کی چوکھٹ پہ جانا جس کے دینے کا عالم یہ ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, علماء اہل سنت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس.